اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، اعتکاف کرنا جو ہے یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رحمت کائنات جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مستقل سنت رہی ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی جو ہے ایک جگہ جمع رہنا ہے، یعنی معتکف جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے جم جاتا ہے، مضبوطی سے اپنی کمر کو باندھ لیتا ہے اور عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ آپ جو ہے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ اور کیوں صاف ستھرا رکھو؟ للطائفین کی طواف کرنے والے جو ہے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے یہ میرے گھر میں قیام کر سکیں، میرے گھر میں عبادت کر سکیں۔ تو والعاکفین کے عنوان سے جو ہے قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے اعتکاف کی نیت سے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا زیادہ اہتمام تھا اعتکاف کا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مرض الوفات تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد جو ہے شوال المکرم کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث میں لکھا ہے کہ ایک سفر یا غزوے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کے طور پہ جو ہے اگلے رمضان مبارک میں 10 کی جگہ 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تو میرا عزیزو معلوم ہوا کہ میرے آقا جو ہے بہت پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ لیں کتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، 1% نہیں، آپ کو آدھے فیصد بھی لوگ نہیں ملیں گے۔ 1000 لوگوں کی آبادی ہے یا 5000 لوگوں کی آبادی ہے مسجد میں، مشکل سے آپ کو 50 لوگ جو اعتکاف کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم 365 دنوں میں سے 355 دن ہم دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں اور دنیا میں لگے رہتے ہیں، کم از کم رمضان المبارک کے قیمتی مہینوں میں سے 10 دن ہم اعتکاف کے لیے نکالیں، اور یہ 10 دن ہمارے ایسے گزریں کہ جس میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایک سانس کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم جھوٹ بولیں، جس میں ہم نے کسی کی غیبت کی ہو، جس میں ہم نے کسی کا مذاق اڑایا ہو، اور جس میں ہم نے نظر کو غلط استعمال کیا ہو، جس میں ہم نے ہاتھوں کا غلط استعمال کیا ہو، جس میں ہم نے قدموں کا غلط استعمال کیا ہو، اور ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہ گیا ہو۔ کم از کم 10 دن ہم ایسے گزاریں کہ جب ہم مریں تو یہ 10 دن ہمارے کام آئیں گے۔ اور جو لوگ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دائمی سنت کا اہتمام کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے، تو درخت کے پاس سے گزرتے اپنے سر کو جھکا کر گزرے، گھوڑے پہ سوار تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ تو فرمایا کہ میں کئی سال پہلے رحمت کائنات جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت سے گزرا تھا، تو یہ درخت چھوٹا تھا تو اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ نیچے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو جھکا لیا، تو میں نے اپنے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے آج سر کو جھکاتے ہوئے میں یہاں سے گزرا۔ تو بھائی کتنا جو ہے یہ سنتوں کے عاشق تھے۔ اچھا، اعتکاف کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے اس کے فضائل بھی بڑے عجیب بیان کیے۔ معجم الاوسط ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر
7,326 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق دور حائل کر دے گا۔ اور پھر آگے بتلا دیجیے خندق کا کیا معنی ہے، تو فرمایا کہ خندق کا مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جامع الصغیر کی یہ حدیث ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، دیکھو یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، ایک مسجد ہے بلکہ بہت سی مساجد میری نظر میں ہیں کہ جہاں بعض لوگ اعتکاف کرتے ہیں کہ وہاں ارب یعنی کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں، اور اعتکاف میں ان مساجد میں ایسا کھانا ملتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دعوت میں آ گئے، آپ کو دعوت میں بھی اتنا زبردست کھانا نہیں ملے گا کسی شادی بیاہ میں۔ بعض امیر لوگ ہیں وہ ثواب کی نیت سے اتنا اکرام کرتے ہیں، چرغے بھی آ رہے ہیں، گوشت بھی آ رہا ہے، بریانی بھی آ رہی ہے، ہر امیر آدمی اپنا اپنا اکرام کر رہا ہے۔ تو کیا فرمایا، تو کچھ لوگوں سے مجھے پتا چلا کہ بھائی ہم تو وہیں اعتکاف کریں گے، بھائی وہاں کیوں اعتکاف کرو گے، اپنی مسجد میں اعتکاف کرو، یعنی وہاں جو ہے اچھا اچھا کھانا ملتا ہے۔ تو کیا فرمایا، ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور میرے عزیزوں، اعتکاف میں جو ہے آدمی جو ہے کس لیے کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا، پھر صحابہ کو فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش میں یہ 20 دن گزارے، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ یعنی صحابہ کو بتلایا گیا جو آخری 10 دن ہے اس میں جو ہے شب قدر مل جائے گی۔ اب شب قدر ہے کیا، قرآن مجید میں جو ہے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ القدر، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ میرے بندوں تمہیں پتا ہے یہ شب قدر ہے کیا، تمہیں احساس ہے یہ ہے کیا، یہ کتنی قیمتی اور بابرکت رات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفردوس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ بے شک اللہ نے میری امت کو شب قدر کی رات عطا کی، اور یہ رات جو ہے یہ آخری عشرے میں جو ہے یہ رات، ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں شب ہو سکتی ہے۔ اس شب قدر کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے اور صحابہ بھی اسی سنت پر اعتکاف کا اہتمام کرتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر طبری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس کا نام شمعون تھا ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جو ہے جہاد کرتا، یعنی سارا دن جہاد کرتا، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا اور رات کو تہجد میں کھڑا ہو جاتا۔ 1000 مہینے اس نے عبادت میں گزار دیے، کیونکہ پہلے زمانے کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تھی، جیسے نوح علیہ السلام 950 سال عمر پائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو اپنے حبیب کی امت بڑی پسند تھی اور صحابہ کو بھی یہ واقعہ معلوم تھا، تو صحابہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، میرے محبوب میں نے تمہیں شب قدر کی یہ رات دی ہے۔ وہ عابد 1000 راتیں عبادت کرتا تھا، اس کی 1000 رات سے جو بہتر جو ہے تمہاری یہ شب قدر کی رات ہے۔ اسی طرح جو ہے تفسیر عزیزی میں بھی ایک حدیث لکھی ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اور ہماری یہ جو عمریں ہیں یہ تو نیند میں گزر جاتی ہیں، کمانے میں گزر جاتی ہیں، بیوی بچوں میں گزر جاتی ہیں،
ہم بنی اسرائیل کے عابدوں کی طرح عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے, صحابہ بھی غمگین ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ صورت لے کے نازل ہوئے اور کہا کہ میرے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں, ہم نے آپ کو یہ رات دی ہے اور جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کو جو ہے شمعون کی عبادت سے زیادہ اجر ملے گا. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. تو میرے عزیزوں, رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں شب قدر مل جائے, اللہ کی دوستی مل جائے, اللہ کا تعلق مل جائے, اللہ کا قرب مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے, اور ہم جو ہے دنیا سے کٹ کر جو ہے اللہ کے گھر میں ہو کر اللہ کے ہو کے رہ جائیں. ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں دنیا کا خیال نہ آئے, ایک لمحے کے لیے بھی ہم جو ہے نیکی سے غافل نہ ہوں. ہر وقت ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو, تسبیح ہو, اللہ کا ذکر ہو اور جو ہے دینی مجالس ہوں, اور ہمارا کوئی مقصد نہ ہو, اور جو ہے ان 10 دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے گناہ نہ ہو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اب بتاؤ بھائی, اتنا بڑا ثواب اور کوئی چھوڑ دیں. اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جیسے اس کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ اگر اعتکاف کرنے والا کسی غریب کی مدد کرتا تھا, کسی مریض کی عیادت کرتا تھا, اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سک رہا, تو اس کے لیے اس کے کھاتے میں یہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اسی طرح میرے عزیزوں, اعتکاف میں ہم اللہ کے ہو کے رہ جائیں, خوب اللہ سے رو رو کے اپنے آپ کو منا لیں. حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے در پہ آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ جب تک تو نے میری مغفرت نہیں کی میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. یعنی ان 10 دنوں میں بندہ اپنی مغفرت کرا لے. اور ہم کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں, ان 10 دنوں میں کثرت سے ہم دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں. موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, غیبت کرتے رہتے ہیں. ماں باپ آج اپنی اولاد کو اعتکاف کے لیے بھیج رہے ہیں مسجد میں, اور ہم نے پچھلے سال جو ہے اپنی مسجد میں دیکھا کہ لڑکے جو ہے مسجد کی چھت پہ موبائل پہ جو ہے گانے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور والدین سمجھ رہے ہیں کہ جی میری اولاد جو ہے مسجد میں عبادت کر رہی ہے. اور جو دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے تو معتکفین جو ہے ہر مسجد کے امام کو چاہیے کہ وہ ایسی ترتیب بنائے کہ آپس میں جوڑیاں بنائے اور نظر رکھنے والا بنائے. ایسا نہ ہو کہ لڑکے باتوں میں لگے ہوئے ہوں اور وہ باتوں ہی باتوں میں ان کا سارا ثواب ضائع ہو رہا ہو, بلکہ مسجد میں جو ہے گناہ پہ گناہ ہو رہے ہوں. اعتکاف ایسا ہو کہ میرے عزیزوں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. یہ نہیں کہ اعتکاف میں جو ہے باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ہے مسجد میں جو خیمے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جو ہے گانے سنے جا رہے ہیں اور جو ہے گھر والوں سے دوستوں سے باتیں کی جا رہی ہیں, اور اس کا مطلب جو ہے جو نیکیاں کرنے آئے تھے الٹا گناہ لے کے چلے گئے. کیونکہ اعتکاف میں گناہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اور اعتکاف میں باتیں کرنے والا, ایک حدیث شریف میں آتا ہے شعب الایمان میں یہ حدیث لکھی ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ مت بیٹھو, اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. دیکھو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے جو اعتکاف میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اللہ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعتکاف کرے. غمزۃ العیون ایک کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 190 میں ایک بزرگ کا ایک قول لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی 40 سال کی جو ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور الفردوس جو ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ مسجد میں ہنسنا جو ہے یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اندھیرا کہ جو لوگ مسجد میں ہنستے ہیں باتیں کرتے ہیں ان کی قبر جو ہے آگ سے بھر جائے گی, اس میں جنت کی کھڑکی کی جگہ جو ہے جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. تو میرے عزیزو خاص طور پر اعتکاف میں جو ہے گناہوں سے بچیں اور باتوں سے بچیں.
ہمارا یہی ماحول بن گیا ہے کہ لڑکے لڑکے آپس میں باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور جو بھائی ہماری یہ بات سن رہا ہو اس کو چاہیے کہ ہر معتکف جو ہے یہ بیان سنے، سارے معتکفین کو جمع کر کے لازماً یہ بیان سنا دیا جائے تاکہ ان کا اعتکاف ضائع نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنے گئے تھے لیکن واپس آئے تو گناہ لے کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اعتکاف زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اعتکاف صحیح معنوں میں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق جو عطا دیکھ رہے فرمائے۔ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے ہوئے نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔